بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، حکومت کی جانب سے جو آئینی ترامیم عدلیہ کی اصلاحات کے حوالے سے لانے کی جو معاملہ ہے، اس پر بالآخر جو مسودہ ہے تقریباً 54 جو تجاویز ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں کہ حکومت کون کون سی ترامیم کرنے جا رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے۔ اور خاص طور پر ایک طرف حکومت کو گزشتہ رات، کل صبح 7 بجے سے رات 1-2 بجے تک پارلیمنٹ میں کور کرتا رہا۔ اتوار کا دن تھا، سپریم کورٹ سے جو ہے چھٹی تھی، تو اس لیے پارلیمنٹ کور کرتا رہا۔ اور کس طرح مولانا فضل الرحمان کے گھر میں آنا جانا رہا اپوزیشن کا، حکومت کا۔ اور پھر اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری بطور صدر پاکستان نے ملاقات کی، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان کو منانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن تاحال مولانا فضل الرحمان ماننے سے انکاری ہیں، اور جو حکومت کی جانب سے تجاویز دی گئی ہیں اس پر نمبر گیم بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر حکومت نے اب یو ٹرن لے لیا ہے۔ اس میں یو ٹرن یہ لیا گیا ہے جو آئینی ترامیم سے متعلق جو مسودہ ہے، جو تجاویز ہیں، اس پر ووٹنگ کا جو معاملہ ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر اس ہفتے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگلے ہفتے ممکنہ طور پر یہ نمبر گیم بھی پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد جو مسودہ ہے اس پر تجاویز مکمل کرنے کے بعد قانون سازی کی جائے گی۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری جانب وکلاء کی جانب سے بھی ان ترامیم کے خلاف بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، اور رات ہی قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے، جب عمران خان کے دور میں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس آیا، اس ریفرنس کے وکیل ہیں منیر ملک اور فیصل صدیقی۔ انہوں نے پریس ریلیز میں قاضی فائز عیسیٰ کو گھر جانے کا مشورہ دیا باعزت طریقے سے، اور یہ کہا ہے کہ 26 اکتوبر کو جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، اور 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ عزت سے اپنے گھر جائیں۔ اب یہ تجاویز حکومت کی جانب سے کیا کیا تجاویز ہیں، 54 تجاویز دی گئی ہیں، اس کا ڈرافٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون کون سی تجاویز ہیں جن پر حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلی جو تجاویز ہے وہ ہے ترمیمی بل میں آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز ہے۔ یعنی یہ 63A آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ہے، جس میں نائری ہے یا فلور کراسنگ کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بھی کسی دوسری جماعت کا بندہ اگر حکومت کا ساتھ دیتا ہے تو وہ نااہل ہو جاتا تھا۔ اب اس پر ترامیم کرنے کی جو مسودہ ہے یہ تجویز سامنے رکھی جا رہی ہے، اور اس سے آرٹیکل 63A کے تحت آپ کو یاد ہو تو ماضی میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے جو تقریباً 25 ممبران اسمبلی، صوبائی ممبران اسمبلی نے ووٹ دیا تھا مسلم لیگ نون کو، اور اس پر ان کے اوپر بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور تایا نہلی بھی، اور یہ فیصلہ دیا کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اب اس پر حکومت ترامیم لانے جا رہی، کیونکہ ان کے بعد نمبر گیم پورے نہیں ہیں، تاکہ جو دوسری سیاسی جماعتوں کے ووٹ توڑ سکیں۔ یہ سب سے پہلے معاملہ ہے۔ دوسری تجاویز ہے کہ الیکشن کمیشن سے متعلق ہے، آرٹیکل 215 میں نئی شک شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف جانے پر ووٹ شمار کرنے کی ترمیم کی تجویز شامل ہے۔ فلور کراسنگ کرنے والے کسی بھی رکن کے خلاف عدالت سوال نہیں اٹھا سکتی، یہ ترمیم ہے، تاکہ دوسرے کوئی بھی سیاسی جماعت کا بندہ ووٹ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو بھجوائی گئی کسی بھی ڈیوائس کے اوپر کورٹ سوال، یعنی کوئی بھی عدالت سوال نہیں کر سکے گی۔ پھر وفاقی آئینی عدالت میں 4 صوبوں سے ایک ممبر شامل ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت میں تمام صوبوں کے لیے یکساں نمائندگی ہوگی، جس طرح الیکشن کمیشن کے اندر ہوتا ہے، ایک چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں، اس کے بعد جو 4 ممبران ہوتے ہیں وہ چاروں صوبوں سے ایک ممبر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پر جو آئینی عدالت کے قیام کا مجوزہ ہے اس پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ 4 ہائی کورٹ سے ایک جج ہوگا اور چیف جسٹس الگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بھی غیر ملکی شہریت پر پابندی برقرار، مجوزہ ترامیم کی یہ دستاویزات ہیں۔ اور پھر وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سے حلف بھی صدر پاکستان لیں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ یا جج پاکستانی شہریت کا حامل ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو 68 سال کی عمر کرنے کی پلاننگ ہے، اس میں میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں صبح میں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو جس طرح اب وکلاء کی جانب سے تحریک شروع ہو چکی ہے کہ وہ باعزت طور پر جو ہے وہ ریٹائر ہو کر گھر چل جائیں۔ آج یہاں پر سپریم کورٹ کے باہر حامد خان سمیت شعیب شاہین تھے، اور اہم وکلاء نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو جائیں۔ اور پھر جو پارلیمنٹ میں مجوزہ ترامیم ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے بھرپور اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی جو عدالت کی بات ہو رہی ہے آئینی عدالت کی، اس کے خلاف بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ 19 ستمبر کو لاہور سے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیونکہ یہاں سے ریٹائر ہو جائیں گے، تو انہیں اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنانے کے لیے یہ نئی پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے۔ تو اب اس معاملے پر
ایک طرف پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کس طرح ان کی طرف سے جو حکومت کو سہولیات فراہم کی گئی، جو ان کے حق میں فیصلے دیے گئے، اس کا ثمر کیا دیا جائے، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ تجاویز سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جج پاکستانی شہریت کا حامل ہونا چاہیے۔ جج کی تعیناتی سے مطلب سپریم جوڈیشل کمیشن کو مشترکہ بنانے کی تجویز مسودے میں شامل ہے، یعنی یہ مشترکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے وہ سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہوتی ہے، سپریم کورٹ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کا ایک مشترکہ فورم ہوگا ججز تعیناتی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اسقط نوٹس کے اختیار سے متعلق نئی شق آئینی ترمیم میں شامل ہے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت کے احکامات تمام دیگر عدالتوں پر بھی لاگو ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے عمر کی حد 40 سال کرنے کی تجویز ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد صدر ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ بھی کر سکیں گے۔ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ جوڈیشل کونسل میں ہائی کورٹ کے 2 سینئر چیف جسٹس بھی شامل ہوں گے جو آلریڈی شامل ہیں۔ کسی بھی سروس رپورٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی جج کو عہدے سے فارغ کر سکتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا چیئرپرسن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، اور آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج بھی کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت وفاق اور صوبوں کے مابین تنازع کے کیسز بھی سنے گی۔ اس کے علاوہ جو سامنے آ رہا ہے معاملہ کہ ممبران کی جو مدت ہے وہ 63 سال ہو جائے گی، اور پھر 63 سال کا جو فارمولہ ہے وہ بھی بڑھانے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کرنے کی تجویز ہے، اور پھر قومی اسمبلی کی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان یا وزیر اعظم کی تجویز کرنے کی ترمیم بھی اس مجوزے میں شامل ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے جج کی تقرری صدر مملکت پہلے چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی مشاورت سے۔ پھر ججز کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کے ممبران کا اسپیکر قومی اسمبلی تمام پارلیمانی پارٹی کے تناسب سے انتخاب کریں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 روز قبل اپنی سفارشات وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی حد جو ہے 68 سال کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جج وفاقی آئینی عدالت میں جج 3 سال کے لیے تعینات ہوگا، اور آئینی ترمیمی بل میں ہائی کورٹ سے 100 موٹو لینے کا جو اختیار ہے وہ بھی واپس لینے کی تجویز ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے کا معاملہ بھی سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو بھجوائی گئی کسی بھی ایڈوائس کے اوپر کورٹ سوال نہیں کرے گی۔ پھر براڈ کاسٹنگ کا معاملہ ہے، تو یہ تمام تر جو تجاویز ہیں، 54 تجاویز ہیں، وہ سامنے آ چکی ہیں۔ مجوزہ جو مسودہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور رات بھر ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان کے گھر میں جس طرح حکومت اپوزیشن دونوں کا جو ہے وہ رش لگا رہا، کئی ملاقاتیں ہوئی، مولانا فضل الرحمان نہیں مانے، پھر وہ پارلیمنٹ آئے، خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا جہاں پر بلاول بھٹو بھی موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر اور عمر ایوب بھی موجود تھے، پھر حکمران اتحاد سے ہم نے دیکھا جو اسحاق ڈار ہیں، جو دیگر رہنما ہیں وہ موجود تھے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ابان نے جو ترمیمی مجوزہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے اس پر بریفنگ بھی دی، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ معاملہ جلد بازی میں نہ کیا جائے، اس پر بحث کی جائے، اور اس کو تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام تر پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اہم خبر یہ بھی تھی کہ رات گئے نواز شریف جو ہے وہ ناراض ہو کے شہباز شریف سے وہ لاہور چلے گئے ہیں، اور تاحال وہ لاہور سے نہیں آئے، وہ اسی وجہ سے ناراض ہوئے کہ آپ نے ایک تو اپنی نمبر گیم پوری نہیں کی، اور پھر جو مجوزہ ہے وہ بھی نواز شریف کو دکھایا گیا جس پر نواز شریف برہم ہوئے، شہباز شریف اور حکومت اپنے پارٹی رہنماؤں پر کہ کس طرح کا مجوزہ بنایا ہے جو میری سوچ کے برعکس ہے، یہ نواز شریف کی جانب سے موقف رکھا گیا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اس مجوزے کی مخالفت کر رہی ہے، اور اب وکلا بھی میدان میں آ چکے ہیں، منیر ملک ہیں، فیصل صدیقی ہیں، حامد خان ہیں، شعیب شاہین ہیں، اور دیگر وکلا بھی اس معاملے پر سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران جس میں سابق صدر ہیں سپریم کورٹ کے عابد زبیری سمیت 6 ممبران کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیز آ چکی ہے۔ اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر معاملہ عدلیہ پر حملہ کرنے کے مترادف ہے، عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے، اور یقیناً اگر سپریم کورٹ میں جج کی تعیناتی کے لیے اگر سینئر 5 ججز پر مشتمل اگر پینل تشکیل دیا جاتا ہے جو ایک مجوزہ ترمیم ہے، تو اس سے کیا ہوگا، عدالت یعنی سپریم کورٹ میں ایک تو لابنگ شروع ہوگی چیف جسٹس بننے کے لیے، حکومتوں کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ وہ لابنگ کریں گے اور ان کے من پسند فیصلے دیں گے، ان کی مرضی کے فیصلے دیں گے، ان کے لیے سہولت کاری کریں گے، اور وہ پھر یہ ایک سیاسی عہدہ ہو جائے گا۔ جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے 5 کا یا
6 لوگوں کا، 8 لوگوں کا، 4 لوگوں کا ایک پینل دیا جاتا ہے اور پھر وزیر اعظم اس کو فائنل کرتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے. لیکن چیف جسٹس آئینی سپریم کورٹ جو آئینی فورم ہوتا ہے، تو اگر اس کا چیف جسٹس بھی اگر حکومت نے لگانا ہوا تو پھر حکومت تو اپنی مرضی کے اپنے من پسند کو چیف جسٹس لگا دیں گے. کیونکہ اس وقت جو تاحال موجودہ جو صورتحال ہے اس میں چیف جسٹس کا جو بنتے ہیں وہ سینیارٹی کی بنیاد پر بنتے ہیں. اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں لڑائی بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر کوئی جج لابنگ بھی نہیں کر سکتا اور پھر کوئی سہولت کاری بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو واقعی عدلیہ پر حملہ ہے کہ 5 ججز پر آپ پھر ججز اندر سے لابنگ کریں گے، گروپ بندیاں ہوں گی، جوڑ توڑ ہوگی، حکومت کی سہولت کاری کریں گے، اپوزیشن کی سہولت کاری کریں گے اور پھر وکلا کی بارز کی سہولت کاری کریں گے. تو سپریم کورٹ کا جج پھر ایک یہ سمجھو کہ اسٹینو بن کر رہ جائے گا، بلکہ وہ چیف جسٹس نہیں بنے گا، وہ ایک سیاسی عہدہ ہو جائے گا جس سے انصاف کی فراہمی اور عدلیہ متاثر ہو سکتی ہے. تو اب یہ تجاویز سامنے آ چکی ہیں اور حکومت کو اس تجاویز پر کل جو نمبر گیم پورے ہیں، آصف جو خواجہ آصف ہیں وہ بھی ایگری کر چکے ہیں کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے. تو حکومت کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور حکومت کو بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بنا ہے. کل پورا دن رات ہم نے کس طرح پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے میں نے خود اس چیز کو کور کیا، ایک ایک رہنما کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس سے بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان نے جس طرح گیم پلٹ دی ہے اس وجہ سے بھی حکومت بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کا بھی اجلاس، سینٹ کا اجلاس ہونا ہے، لیکن کچھ دیگر جو معاملات ہیں اس پر بحث ہوگی، تقاریر ہوں گی اور اجلاس ملتوی ہو جائے گا. اور یوں لگ رہا ہے اس ہفتے بھی مشکل ہے، اگلے ہفتے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے معاملہ سامنے آئے. اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کیا جا چکا ہے. تو یہ جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے، 2/3 اکثریت کے حوالے سے، وہ سارا بانڈا پھوٹ چکا ہے اور اب حکومت کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے، یہ ترامیم ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اور پھر وکلا تحریک کا ایک بار پھر سے باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے. تو ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا. اللہ حافظ.